معزز خواتین و حضرات، راٹھوڑ آرٹ پروڈکشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے چینل کی آپ لوگوں کی دلچسپی اور مشاورت ہی سے رونق ہے۔ شائقین نے جس طرح کہانیاں بھیجی ہیں، ہم ایک ایک کر کے تمام کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں، جسے ہمیں بھیجی ہے رحیم سومرو نے ٹنڈوالا یار سے۔ اپنے ہینڈ فون کو لگا لیجئے اور اس کہانی کا مزہ لیجئے۔ خوفناک مخلوق۔ عبدالرحیم سومرو لکھتا ہے کہ ہر سال سردیوں کی چھٹیاں گزارنے ہم 3 کزن، میں، منظور اور غفور، اپنی پھوپھی کے یہاں میرپور خاص دسمبر میں سخت سردیوں کا مزہ لینے جاتے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے کام اور پڑھائی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے تھے۔ اس دفعہ ہم تینوں پھوپھی کے وہاں جا پہنچے۔ پھوپھی اور پھوپھا بہت خوش ہوئے۔ ان کی بیٹی ندا اور بیٹا فرقان بھی بہت خوش ہوئے۔ ہم دن بھر میں مزے کے گیم کھیلتے اور رات کو لحافوں میں ایک دوسرے کو قصے سنایا کرتے۔ ہماری پھوپھی مزے کی ڈشیں بنا کر ہمیں کھلاتی رہتی۔ ایک دن رات کو تقریباً 1:30 بجے ہم بیٹھے تھے کہ مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ میں اپنے تمام کزن سے چھپ کر سگریٹ پیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے کزن کو کہا کہ مجھے ذرا چھت پر سے چکر لگا کر آنا ہے، دیکھتا ہوں آج سردی کی کیا پوزیشن ہے۔ میں نے چھت پر جا کر سگریٹ جلائی اور ادھر ادھر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ پھوپھی کی چھت کے پیچھے ایک بہت بڑی فیکٹری تھی جو کہ بڑی وسیع تھی۔ اندر درخت وغیرہ اور کچھ کرسیاں بھی صاف نظر آتی تھیں۔ اچانک میں نے جیسے ہی سگریٹ ختم کی کہ سامنے والی چھت پر ایک بندر نما مخلوق، لمبے گھنے بال، بڑے ہونٹ، اچھل کر کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور اپنا منہ کھول کر زبان باہر نکال لی اور عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو کر سیدھا نیچے بھاگا۔ میرے کزن سو رہے تھے تو میں بھی ان کے درمیان میں لحاف لے کر سو گیا۔ دوسرے دن جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میں نے پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی جان، آپ کے گھر کے پیچھے والی فیکٹری کے چھت پر بندر پالا ہے کسی نے؟ اتنا بڑا بندر ہے، بڑی چھلانگیں مارتا ہے۔ ایسے بندر کو تو باندھ کر رکھنا چاہیے۔ پھوپھی بولی، نہیں تو، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اور تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے اتنی بڑی رات کو؟ میں کہنے لگا، بس یوں ہی سردی ذرا چیک کرنے گیا تھا۔ پھوپھی جان بولی، ٹھہرو، اس فیکٹری میں ہمارے پڑوس کے کچھ لڑکے کام کرتے ہیں، ان سے پوچھوں گی۔ میں 2-3 دن تک چھت پر نہیں گیا۔ تیسرے دن پھوپھی نے کہا، نہیں تو وہ لڑکے کہہ رہے تھے چھت پر تو کوئی بندر نہیں ہوتا، وہم ہو گیا ہوگا آپ کو۔ بس میرے دماغ میں ایک بات کھل رہی تھی کہ پھر جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا۔ چوتھے روز میں نے منظور سے موبائل مانگا کہ مجھے ویڈیو گیم کھیلنا ہے۔ دراصل مجھے موبائل میں وہ ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنا ذاتی موبائل نہیں تھا۔ جب سارے کزن سو گئے تو میں آہستہ
ہلکے قدموں سے چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے سگریٹ جلائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سگریٹ ختم ہونے تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا میرا وہم تھا۔ پھر اچانک فیکٹری کے صحن میں ایک کرسی پر بیٹھی عورت، جس کے بال لمبے گھنے، سرخ لباس پہنے، ادھر ادھر منہ کر کے بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور چونک گیا۔ نہ جانے اسے کیسے پتا چلا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے لگا، مگر جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا وہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اپنے دونوں ہونٹوں کو ہوا میں لہرانے لگی، عجیب آواز نکالنے لگی۔ میں نے ڈر کے مارے نیچے بیٹھ گیا تاکہ اس کو نظر کچھ نہ آئے۔ تھوڑی دیر میں بیٹھ کر پھر میں نے اسے جھانکا تو ایسا لگا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ میں سمجھا وہ چلی گئی۔ میں پوری طرح کھڑا ہو گیا اور واپس ہونے لگا۔ مجھے کسی لیڈیز آواز نے آواز دی، رحیم کہاں جا رہے ہو؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا وہ ہماری چھت کی دیوار پر بیٹھی ہے۔ میں زور سے چلایا اور نیچے بھاگا۔ میرے گھر والے گھبرا گئے، سب اٹھ گئے۔ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ پپی کہہ رہی تھی کہ تم پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، لیکن پھر بھی تم ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھیں جب تم تھوڑا سا ہوش میں آئے تو تمہارے ہاتھ اور منہ پر لکیریں تھیں، جیسے تمہیں کسی نے نوچا ہو۔ میں بات کرنا چاہتا تھا تو میری زبان اوپر تالوے میں چپک جاتی تھی۔ پپی نے پانی وغیرہ پلایا اور میں جب تھوڑا سا نارمل ہوا تو میں نے سارا ماجرا سنایا۔ سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ پپی نے ہمیں دوسرے دن وہاں سے واپس جانے کا کہا۔ ان کے بچے بھی سہم گئے تھے، مگر کیا کرتے، ان کا گھر تھا، ان کو تو وہاں رہنا ہی تھا۔ اب ہم تینوں، میں، منظور اور غفور، سیدھا ٹنڈو والا یار واپس پہنچ گئے، مگر مجھے بہت سخت بخار تھا۔ گھر پہنچ کر ہم نے سارا قصہ گھر والوں کو سنایا۔ گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے 3 روز تک دوائیں دی، مگر بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نیند میں چونک چونک کر اٹھ بیٹھ جاتا تھا۔ پھر امی نے کسی محلے کی عورت سے کچھ معلومات کی تو اس محلے کی عورت نے کہا کہ تم اس کو بابا سجاول سے دم کراؤ۔ امی جب لے کر بابا سجاول کے آستانے پر پہنچیں تو میری حالت بگڑنے لگی۔ بہت سارے لوگ موجود تھے، مگر بابا سجاول نے امی کو اشارہ کر کے فوراً اپنے پاس بلایا اور امی سے کہا کتنے دن سے اس کی حالت خراب ہے۔ امی نے سارا قصہ بابا سجاول کو سنایا۔ بابا کہنے لگے پہلے ہی دن جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ سائے کی طرح چمٹ گئی ہے اس کو۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا تو میری حالت غیر ہو گئی۔ مجھے 3-4 لوگوں نے پکڑا۔ پھر بابا نے مجھے پانی پلایا اور امی سے کہا کہ 3 دن تک میرے پاس کچھ کوئلے لے آنا، میں کچھ پڑھ کر دوں گا تو وہ کوئلے قبرستان میں پھینک دیا کرنا، اور یاد رکھنا کوئلے پھینک کر مڑ کر مت دیکھنا، چاہے کسی کی بھی آواز ہو، کیونکہ ایسی مخلوقیں اکثر کسی کے ساتھ جب چمٹ جاتی ہیں تو مشکل سے جان چھوڑتی ہیں۔ آپ کے بچے نے اس کی آواز کا جواب نہیں دیا
اگر جواب دے دیا ہوتا تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے اندھیرے اور سناٹے راستوں میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے بابا سجاول کا وہ دیا ہوا تعویذ ہر وقت گلے میں پہنا رہتا ہوں اور اکثر وقت ملنے پر بابا سجاول کے پاس دم کروانے چلا جاتا ہوں۔ شائقین، یہ تھی آج کی کہانی خوفناک مخلوق۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ بھی اگر اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باکس کریں۔ آدم راٹھور کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔